أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستو، آج جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت کے ابدی فیصلے فرمائے. وہ اس طرح تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. حضرت انس کہتے تھے کہ میری ماں بڑی ہوشیار تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں کی دانش مندی اور ہوشیاری کا اثر ان کے اولاد پہ بھی آتا ہے. بڑی سمجھدار تھی. آپ کہیں گے سمجھداری سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیاوی معاملات میں پیسوں کی لین دین میں ہوشیار تھی. حضرت انس کا اشارہ کسی اور طرف تھا. فرمایا کہ میری ماں نے بہت دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کیا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو اس وقت لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جب حاضر ہوتے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس تحفہ پیش کرتا، کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتا. حضرت ام سلیم آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی خالہ ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کے پاس وہ آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ کر آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کر رہے ہیں. میں ایک غریب عورت ہوں، میرے شوہر کہاں چلے گئے مجھے نہیں معلوم. اب میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو آپ کے پاس لاتی، کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن سب کچھ نہ کچھ پیش کر رہے ہیں. لیکن میں کیا کروں؟ میں غریب عورت، کچھ ہے ہی نہیں، شوہر بھی نہیں ہے کہ کچھ کما کر لائے تو میں دے سکوں. اس کے بعد کہا دینے کے لیے کچھ ہے تو بس ایک ہی چیز ہے کہ میرا یہ بیٹا انس ہے، 10 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کہی کہ یا رسول اللہ، انس کو میں نے آپ کا خادم بنایا، میں کچھ نہیں دے سکتی، ایک بیٹا اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو یہی بیٹا ہے. آقا آپ کی خدمت میں اس کو دے رہی ہوں، اس کو قبول کر لے. یہ محبت تھی. ایک ہی بیٹا ہو، شوہر بھی نہ ہو، تو پھر وہ بیٹے کے سہارے اسی کو سامنے رکھتا ہوئے اس کی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن کہا آقا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. اس کے بعد وہ 10 سال کے تھے حضرت انس بن مالک. اس کے بعد آئندہ 10 سال تک وہ حضور کی خدمت میں رہے. تو جب آپ 21 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. وصال اقدس کے وقت ان کی عمر 21 تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں کا یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے کہ میں اپنے گھر میں رہتا تو وہ برکتیں مجھے نہیں ملتی تھی جو میری ماں نے مجھے حضور کا خادم بنایا، اور نبی کے گھر میں رہ کر جو کمالات اور برکتیں میں نے پائی ہے دنیا کے کسی حصے میں رہ کر نہیں پا سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی پیار دیا
ویسے ہی محبتوں سے نوازا۔ دیکھیے بولنے کا انداز بھی کیا ہے، حضرت انس کو کیا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ آج کوئی ہمارا خادم ہو، کوئی ہمارا نوکر ہو، تو نوکروں سے بات کرنے کا، خادم خدمت گزاروں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دکانوں پر جا کر دیکھیے، کہیں پر کوئی لوگ کام کرتے ہیں، بچے کام کرتے ہیں، گالی دے کر ان کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی غلطی کرا، غصے میں آئے، گالی دیے، یہ بات نہیں ہے۔ گالی دینا بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے، ارے فلاں یہ لا، یہ کر، وہ کر، اس طرح کا انداز اختیار کر چکے ہیں۔ نوکروں کے ساتھ، بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہے، نوکروں کے ساتھ بات کرنے کا انداز الگ ہے۔ آؤ تم کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاتا ہوں۔ حضرت انس خادم ہیں، نوکر ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، یا بنیا، اے خادم، اے نوکر، یہ کہہ کر نہیں بلکہ پیار سے پکارتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ ہے کوئی جو ایسے اخلاق کا مظاہرہ پیش کرے کہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اے پیارے بیٹے کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ پیار اور محبت کے ساتھ، یعنی میرا بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا تو نہیں ہو جاتا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کسی کو میرا شفقت کے ساتھ کہتے ہیں، بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ ان کے والد نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ ان کے والد نہیں تھے، کہا کہ اے میرے بیٹے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک بچہ اس کے والد نہ ہوں تو وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ ان کے ابا تو ہیں، ان کے والد تو ہیں جو ان کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ لیکن انس کے کان اس بات کو ترستے تھے کہ کوئی باپ مجھے بھی آؤ بیٹا کہہ کر پکارے۔ حضور نے فرمایا، انس تمہارے حقیقی والد نہ ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اسی انداز، اسی محبت، اسی لاڈ اور شفقت سے پکارتا ہوں۔ یا بنیا، نوکر کو پکار رہے ہیں، اے پیارے بیٹے سنو۔ اور سنیے کیسی پیاری نصیحت ان کو فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آج ہم کو اپنی سگی اولاد کو، حقیقی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی تقریریں کرنا اور لوگوں کو نصیحت کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی تو نصیحت کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی تو سمجھائیے، ان کو بھی تو راہ راست پہ لانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا رویہ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہے، نصیحت ان کو بھی کر رہے ہیں، کیا پیاری نصیحت کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹے ان قدرتا، بیٹا اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو، کوشش کرو کہ ایسا ہو جائے، اور کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ اور تم یہ ابھارنے کا انداز ہے، یہ کہ آپ اگر حاکمانہ انداز سے کہیں کہ یہ کر تو آپ کا حکم سراخوں پر ہوتا، لیکن عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کو اندر ایک جذبہ پیدا کر کے کہنا، یہ ٹیچرز کے لیے، ایک معلمین کے لیے، اساتذہ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بچوں کو ڈرا دھمکا کر یہ کر کہنا الگ ہے، دہشت پیدا کرنا الگ ہے۔ بچوں کے اندر ان کو ابھار کر، ان کو کام کے لیے ابھارنا، پڑھائی کے لیے ان کو آگے بڑھانا، اندر سے ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرنا کہ خود بخود وہ شوق سے آ جائے، خوف سے پڑھائی نہیں ہو بلکہ شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ کیسے؟ بیٹے یہ تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو، یو کین ڈو، تم کر سکتے ہو ایسا، یہ کرو، یہ ہونا چاہیے۔ کیا چیز ہے؟ کام بہت بڑا ہے، لیکن اس کو ایسے انداز سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے اگر تم یہ کر سکتے ہو اور تم میں اتنی طاقت ہے تو یہ کرو۔ کیا ہے کہ اگر صبح ہو اور شام ہو تو کیسی ہو؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، نیند میں سے صبح اٹھے تو اپنے دل کی طرف دیکھو، اور جب رات ہو تو سونے سے پہلے پھر اپنے دل کی طرف دیکھو۔ نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے نوکر، اپنے خادم کو نصیحت فرما رہے ہیں، بچے کو نصیحت کرنے جا رہی ہے کہ بیٹے جب بستر پہ جا رہے ہو اپنے دل کی طرف دیکھو۔ کیا دیکھنا دل میں؟
کہا کہ اگر دن بھر میں کسی نے تم کو ستایا ہو، کسی نے زیادتی کی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے بارے میں دل میں کوئی کینہ آ جائے، کسی کی دشمنی دل میں ہو، فرمایا بیٹے دل کو دیکھو، اگر کوئی کسی کے تعلق سے کچھ میل یا دشمنی دل میں رہ گئی ہو تو بیٹا سونے سے پہلے دل کو صاف کر کے سو جاؤ اور اس کو معاف کر دو، اور صبح اٹھو اور رات میں اگر کسی نے ستایا ہے تو اس کی دشمنی کا میل صبح تک تمہارے دل میں نہ رہے، سورج نکلنے سے پہلے اس کو معاف کر دو اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کو معاف کر دو۔ دن میں اگر کوئی میل آتا ہے رات ہونے سے پہلے دور کر دو، رات میں کوئی میل آتا ہے دن ہونے سے پہلے دور کر دو، اور ایسا کر سکتے ہو تو بیٹا یہ کرنا۔ اور کسی کی دشمنی، کسی سے حسد، کسی کے بارے میں کپٹ اور یہ چیزیں دل میں نہیں جمع کرنا۔ کیوں یہ تربیت کیوں کی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس کوئی ایک برتن ہے گندا ہے، اس کے اندر گندی چیز کوئی ڈالی ہوئی تھی، جھوٹا برتن ہے، اور آپ کوئی بہترین چیز اس کے اندر ڈالنا چاہیں، لے کر آئے اور استعمال کیے ہوئے پرانے غلیظ برتن میں آپ اس چیز کو کیا ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کو اگر پانی پینا ہو، پانی تو یہاں پر پیوریفائڈ پانی ہے، فلٹر کیا ہوا پانی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ گلاس بڑی گندی ہے، کیا آپ اس گندی گلاس پہ پانی ڈالیں گے؟ اچھا پانی کہیں گے کہ اس گندی گلاس، یہ پانی اتنا صاف ہے، یہ گلاس اس قابل نہیں ہے کہ صاف ستھرا پانی اس گلاس میں ڈالیں گے۔ فرمایا بیٹے دل بھی ایسے ہی ایک برتن کی طرح ہے، اس میں دنیا کی خواہشات، ان کی دشمنیاں، حسد، کینے کا میل اگر جمع ہو جائے تو بیٹے اللہ کی محبت دل میں کیسے ڈالو گے؟ انوار کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دل مرکز کیسے بنے گا؟ دل صاف ہو تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ایک ایسا آئینہ ہے جس کے اوپر میل ہے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، کسی کو لے جا کر بولے ذرا اس میں صورت دیکھو تو بولے اچھا خاصا خوبصورت آدمی بھی اس میل آئینے میں اس کی کیا حالت نظر آئے گی؟ کہا کہ میل آئینے میں دھندلا آئینہ استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے ہی دھندلے آئینے میں جب تم اپنا عکس نہیں دیکھنا چاہتے تو گندے دل میں خدا کا جلوہ کیسے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بولے اپنے دل کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، اور یاد رکھیں یہاں حضور کیا کس کی نفرت دل سے نکالنے کا حکم ہے؟ کس کی دشمنی دل سے نکالو فرما رہے ہیں؟ دشمنی کس سے تھی؟ کسی سے ہے نہیں، اگر ہو بھی جاتی تو اگر کچھ آتا بھی تو کس کا تھا؟ عام مسلمان کے بارے میں دل میں میل رکھا جاتا ہے تو اس دل میں خدا کا نور نہیں آتا، تو عام مسلمان کی دشمنی دل میں آئے تو دل میں نور نہیں آتا، تو اگر حضور کے صحابہ کی نفرت دل میں آؤ تو سمجھو کہ وہ دل میں کہاں سے نور پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر بھی کالا ہوتا ہے، باطن بھی کالا ہو جاتا ہے۔ جب کسی اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے نفرت دل میں آتی ہے، اولیاء اللہ کی نفرت دل میں آئے، عام مسلمانوں کے بارے میں دشمنی اور نفرت دل میں پیدا ہو جائے تو دل میں منور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے اگر نفرت پیدا ہو جائے تو کیا ہوا؟ اسی لیے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی گئی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے تعلق سے کوئی غل مت رکھ، کوئی ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی گندگی، کوئی کھٹکا، کوئی رنجش مت رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا ایسا کر سکتے ہو تو کرو، یہ بھی میری سنت ہے۔ کیا ہے سنت؟ صرف داڑھی چھوڑنا اور اس طرح سے زلفیں سنوارنا اور یہ داڑھی چھوڑنا، یہی سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دلوں کو پاک رکھا جائے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ہاں ظاہری طور پر یہ کہ یہ تو سنت ہے، عصا پکڑنا سنت ہے، داڑھی چھوڑنا سنت ہے، یہ سنتیں تو یہ سنتوں میں بھی پکے، اور کسی سے دشمنی پہ اترے تو دشمنی میں بھی پکے،
تاکہ یہ متبع رسول نہیں ہے۔ سنتوں کی اتباع جیسے اعمال میں سنتوں کی اتباع ہے، اخلاق میں بھی سنتوں کی اتباع ہے۔ حضور کے ان اخلاق کو بھی اپنایا جائے، جیسے کپڑوں کو صاف رکھنا یہ سنت ہے، دل کو صاف رکھنا یہ بھی تو سنت ہے، دلوں کو بھی صاف رکھا جائے۔ فرمایا بیٹے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سنو وہ میری سنت ہے، اور وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل جنت میں کہیں اور نہیں رکھا جائے گا، جہاں میں رہوں گا جنت میں اس کو ساتھ رکھوں گا۔ کَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اب اس کے اندر جو اور وضاحتیں تفسیر ہے وہ اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پر عرض کیا جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینے کو کینے سے پاک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔